ایک عالم دین ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد مکھی بھنک رہی ہیں۔ لوگ اس پہ لعنت بھیج کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ عالم صاحب کہتے ہیں میں دیکھنے لگا، میں نے کہا شاید میں کچھ اس کی مدد کر سکوں۔ اس بہانے میں اس کے قریب گیا۔ جب قریب گیا تو اس نے کہا عالم صاحب بیٹھیے میرے پاس، تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس کا پاؤں کٹا ہوا تھا اور اس پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا عالم صاحب ایک بہت عجیب و غریب کہانی ہے، اگر آپ میری اس کہانی کو، اس واقعے کو سنیں گے تو آپ بھی روئیں گے۔ عالم دین کہنے لگے بتاؤ کیا بات ہے جس وجہ سے آپ کا یہ حال ہے، آپ پوری بات بتاؤ مجھے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ تو وہ انسان کہنے لگا کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ میں نے اپنے ہی ماں کے جوتے مارے ہیں، جوتے، استغفر اللہ۔ کہنے لگا میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، میں نے اپنی ماں کو جوتے مارے ہیں۔ ایک دن میں گھر میں تھا تو میرے دوستوں نے سنیما ٹکٹ لیا تھا، فلم دیکھنے کے لیے لوگ ٹکٹ لیتے ہیں نا، کہا فلم دیکھنے کے لیے میرے لیے ٹکٹ لیا تھا۔ تو میں جا رہا تھا، میری ماں نے مجھے روکا اور کہا گنڈوں کے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کا خوف کر۔ تو کہنے لگا میں بھڑک گیا ماں پر اور مجھے غصہ آیا، میں نے اپنا جوتا نکالا اور اپنی ماں کے مار دیے۔ میں نے اپنی ماں کے جوتے مارنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں کے جوتے مارے نا تو ماں رونے لگی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اسی دن کے لیے زندہ رکھا تھا؟ اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اسی دن کے لیے، یہ دن دیکھنے کے لیے مجھے بیٹا دیا تھا کہ آج میں بیٹے کے ہاتھوں سے جوتے کھاؤں؟ یا اللہ، میری زندگی بہت ہو چکی ہے، میں نے اپنے بیٹے سے جوتے کھائے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اس دنیا میں رہوں۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، اور یا اللہ کسی کو ایسا بیٹا نہ دے کہ اس کا بیٹا اس کی ماں کو جوتے مارے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے اور روتا جا رہا ہے کہ میری ماں میرے لیے بد دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ جس نے مجھے جوتے مارے، اللہ تو اسے برباد کر دے، اسے ہلاک کر دے۔ اور یاد رکھیں جب ماں بد دعا کرتی ہے نا تو وہ بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ماں ایسی ہوتی ہے اپنے بیٹے کے حق میں اگر دعا کر دینا تو وہ دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اگر بد دعا کر دے وہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ ماں رو رہی ہے کہ میری زندگی بہت میں نے جی لی، مرنا چاہتی ہوں، میں جینا نہیں چاہتی ہوں، میرے بیٹے نے مجھے جوتے مارے، کیا اس دن کے لیے میں نے اس کو بڑا کیا تھا؟ اتنا کہہ کر ماں چلی گئی۔ میری ماں 7-8 دن بھوکی رہی، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ 7-8 دن جب بھوکی رہی نا تو ایک دن اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گئی۔ میں اس دن رات میں سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیر میں درد ہوا، میرے پیر میں درد ہوا۔ میں نے سوچا اچانک سے درد ہونے لگا، ٹھیک ہو جائے گا، کبھی کبھی ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آج بھی یہ درد ہونا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو صبح کو دیکھا کہ میرا پیر سوج گیا تھا، میرا پیر بہت زیادہ سوج گیا تھا، وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن ہوگا، پیر کاٹا جائے گا۔ میں نے اتنا سنا تو ڈاکٹر سے کہا ٹھیک ہے آپ میرے پیر کا آپریشن کریں۔ ڈاکٹر نے پیر کا آپریشن کیا، پیر کاٹا، اور اب حالت یہ ہے کہ میرے پیر میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ ماں کی بد دعا میرے حق میں قبول ہوئی، میرے پیر میں کیڑے پڑ گئے، میرا پیر سڑ گیا، اب مکھی بھی اس پہ بھن بھناتی ہے، کوئی میرے پاس آنا پسند نہیں کرتا۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے یہ ماں کا گستاخ ہے، یہ لعنتی انسان ہے، لعنت بھیج کر آگے بڑھ جاتا ہے، میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ وہ عالم صاحب نے جب اتنی بات سنی نا ان کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ آدمی کہتا ہے عالم صاحب میں اپنے گناہ پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب معافی کس سے طلب کروں، میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ عالم صاحب میرے روٹھے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ عالم دین ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ عالم صاحب روتے روتے کہنے لگے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ چاہے گا تو دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ
اگر اپنی اولاد سے روٹھے ہیں تو اللہ بھی اس سے روٹھا، اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ ماں باپ کو پہلے راضی کریں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کا یہ آسرا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی جب جوان ہوں گے تو یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ لیکن ان کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب اولاد کہتی ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا، تمہیں سماج کے طریقے سے چلنا نہیں آتا، تمہیں زندگی گزارنا نہیں آتا، تمہیں اس دنیا کے مطابق جینا نہیں آتا، تمہیں کوئی طور طریقہ نہیں آتا۔ وہ ماں باپ جس نے اپنے بچے کو اتنا بڑا کر دیا، پال پوس کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دوسروں سے بات کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ وہ کہیں اچھی جاب کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ اچھے انسانوں میں بیٹھ سکے، اولاد کہتی ہے تم نے کیا ہی کیا میرے لیے، تم کیا جانتے ہو۔ جب یہ بات کہتی نا اولاد تو والدین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ خدا را اپنے والدین سے سچی محبت کریں۔ اگر آپ اپنے والدین سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ اپنے والدین کو راضی کریں گے تو اللہ آپ سے راضی خود بخود ہو جائے گا۔ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اگر اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں تو آج ہی ان روٹھے ہوئے کو منا لیں، ورنہ ٹائم نہیں ملتا ہے، وقت نہیں ملتا، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔